اب گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں۔ اما عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوتا ہے۔ اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا، میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے۔ اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے، اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا، پھر روٹی اٹھائی، میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا۔ جہاد کا سفر، جہاد کا سفر، آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، سب غائب ہو گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ، نبی کہہ رہے ہیں، عائشہ نہیں کہہ رہے، عائشہ دوڑ لگائیں، آپ نے کہا لگائیں، تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے۔ کئی سال گزر گئے، میں ذرا موٹی ہو گئی، تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر، چلو بھائی آگے چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے۔ آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، کہا لگائیں، کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے۔ آپ نے کہا حاضی بتل کا عائشہ، اس دن تو جیت گئی، آج میں جیت گیا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا، ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر، جہاد کا سفر۔ اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا، اونٹ پہ بیٹھ گئی، اونٹ پہ بیٹھ گئی، یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں، گلے کا ہار کوئی نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار کوئی نہیں ہے۔ سفر کیا ہے؟ جہاد کا۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا، وہ ہار ملا ہی نہیں۔ دیر ہوتی گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، ہار نہیں ملا، اب رات ہو گئی، کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا، پانی کوئی نہیں۔ سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلہ کیا، دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا، اب پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا، وضو کیسے کریں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے، وہ تو باپ ہیں، اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے، اب ذرا مجھے دیکھنا۔ تو ابو بکر غصے میں آئے، دیکھا اللہ کے نبی سو رہے، تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں، آگے دیکھا تو اللہ کے نبی سوئے ہوئے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے، تیری، اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری، ایسے کیا، پھر یوں کیا، تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے، اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو، آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو۔ پھر صحابہ کہنے لگے واہ واہ ابو بکر تیرے گھر کی تو فعل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا، تیمم مل گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں، ہار نہیں ملتا۔ پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو۔ جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا، وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا۔ یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں۔ پھر عورتوں کو سکھایا، کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جان دو، ساڈی بھی تو کرو۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو، زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے
تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا.